بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا پورا نام عویمر بن زید تھا۔ زید آپ کے والد کا نام تھا اور کنیت ابو درداء تھی۔ آپ اپنی کنیت سے زیادہ مشہور تھے۔ ایمان لانے سے پہلے آپ بہت بڑے تاجر تھے۔ ایمان لانے کے بعد تجارت کی وجہ سے آپ کی دعوت و عبادت میں خلل ہوتا تو تجارت کو آپ نے چھوڑ دیا اور فرمایا، اگر مجھے روزانہ 40 دینار نفع ہو اسے صدقہ کرتا رہوں اور میری نماز بھی قضا نہ ہو، مجھے قیامت کے حساب کے خوف سے ایسی تجارت بھی پسند نہیں۔ سن 32 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ موت کے وقت رونے لگے۔ رونے کی وجہ پوچھی گئی تو بتایا، معلوم نہیں گناہوں سے چھٹکارا کیسے ہو۔ پھر اپنے بیٹے بلال کو بلایا اور اس سے کہا، مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ بیٹا کلمہ پڑھاتا رہا، آپ دہراتے رہے یہاں تک کہ آپ کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے تاجر تھا۔ جب حضور مبعوث ہوئے تو میں نے تجارت اور عبادت کو جمع کرنا چاہا، لیکن ایسا ٹھیک طور سے نہ ہو سکا، اس لیے میں نے تجارت چھوڑ دی اور عبادت کی طرف متوجہ ہو گیا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے اس بات سے خوشی نہیں ہو سکتی کہ میں مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر خرید و فروخت کروں اور روزانہ مجھے 300 درہم اس سے نفع ہو اور میں تمام نمازیں مسجد میں جماعت سے ادا کروں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ نے بیچنے کو حلال نہیں کیا اور سود کو حرام کیا ہے، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں جنہیں تجارت اور بیچنا اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے دل کی سختی کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے اور تمہاری یہ ضرورت پوری ہو جائے؟ تم یتیم پر شفقت کیا کرو اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو اور اپنے کھانے میں سے اسے کھانا کھلایا کرو۔ اس سے تمہارا دل نرم ہو جائے گا اور تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں، لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان کے حالات درست کرنا بڑی بھلائی ہے۔ ابو داؤد میں ہے کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور یہ کہہ کر آپ نے اپنی شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی میں تھوڑا سا فاصلہ رکھ کر ارشاد فرمایا۔ حضرت ہوشب فزاری رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا، میں اس دن سے بہت ڈرتا ہوں جس دن میرا رب مجھے پکار کر کہے گا، اے عویمر، میں کہوں گا لبیک، پھر میرا رب کہے گا، تو نے اپنے علم پر کیا عمل کیا؟ اللہ کی کتاب کی وہ آیت بھی آئے گی جو کسی برے عمل سے روکنے والی ہے، اور وہ آیت بھی آئے گی جو کسی نیک عمل کا حکم دینے والی ہے، اور ہر آیت مجھ سے اپنے حق کا مطالبہ کرے گی۔ اب اگر میں نے اس نیک عمل کو نہیں کیا ہوگا تو وہ حکم دینے والی آیت میرے خلاف گواہی دے گی، اور اگر میں نے اس برے کام کو نہیں چھوڑا ہوگا تو وہ روکنے والی آیت میرے خلاف گواہی دے گی۔ اب بتاؤ میں کیسے چھوٹ سکتا ہوں؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، تم لوگ اس وقت تک خیر پر رہو گے جب تک کہ تم اپنے بھلے لوگوں سے محبت کرتے رہو گے، اور تم میں حق بات کی جائے اور تم اسے پہچانتے رہو گے، کیونکہ حق بات کو پہچاننے والا حق پر عمل کرنے والے کی طرح شمار ہوتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم لوگوں کو ان چیزوں کا مکلف نہ بناؤں جن کے وہ اللہ کی طرف سے مکلف نہیں ہیں۔ لوگوں کا رب تو ان کا محاسبہ نہیں کرے اور تم ان کا محاسبہ کرو، یہ ٹھیک نہیں۔ اور فرمایا، اے ابن آدم، تو اپنی فکر کر، کیونکہ جو لوگوں میں نظر آنے والے عیوب تلاش کرے گا اس کا غم لمبا ہوگا اور اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو سکے گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو، اور جان لو کہ تھوڑا مال جو تمہاری ضروریات کے لیے کافی ہو وہ اس زیادہ مال سے بہتر ہے جو تمہیں اللہ سے غافل کر دے۔
اور یہ بھی جان لو کہ نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی اور گناہ کبھی بھلایا نہیں جاتا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خیر یہ نہیں ہے کہ تمہارا مال یا تمہاری اولاد زیادہ ہو جائے، بلکہ خیر یہ ہے کہ تمہاری بردباری بڑھ جائے اور تمہارا علم زیادہ ہو اور تم اللہ کی عبادت میں لوگوں سے آگے نکلنے میں مقابلہ کرو۔ اگر تم نیکی کرو تو اللہ کی تعریف کرو، اگر کوئی برا کام ہو جائے تو اللہ سے استغفار کرو۔ حضرت سالم بن ابی الجعد رحمہ اللہ کہتے ہیں، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آدمی کو اس سے بچتے رہنا چاہیے کہ مومنوں کے دل اس سے نفرت کرنے لگ جائیں اور اسے پتہ بھی نہ چلے۔ پھر فرمایا، کیا تم جانتے ہو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمایا، بندہ خلوت میں اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی نفرت مومنوں کے دل میں ڈال دیتے ہیں اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، ایمان کی چوٹی اللہ کے فیصلے کی وجہ سے پیش آنے والی تکلیفوں پر صبر کرنا، تقدیر پر راضی ہونا، توکل میں مخلص ہونا، اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو بے چونچ چرا مان لینا اور اللہ کے سامنے گردن جھکا لینا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہلاکت ہو اس شخص کے لیے جو بہت زیادہ مال جمع کرنے والا ہو اور مال کی لالچ میں اس طرح منہ پھاڑے ہوئے ہو کہ گویا پاگل ہو گیا ہے، اور لوگوں کے پاس جو دنیا ہے بس اسے دیکھتا رہتا ہے کہ کسی طرح مجھے مل جائے، اور جو اپنے پاس ہے نہ اسے دیکھتا ہے اور نہ اس پر شکر کرتا ہے۔ اگر اس کے بس میں ہو تو رات کو بھی دن سے ملا دے، یعنی دن کو تو کماتا ہے، اس کا بس چلے تو وہ رات کو بھی کمایا کرے، اس کے لیے ہلاکت ہو، اس کا حساب بھی سخت ہوگا اور اس پر عذاب بھی سخت ہوگا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، اے دمشق والو، کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ اتنا مال جمع کر رہے ہو جسے تم کھا نہیں سکتے، اتنے گھر بنا رہے ہو جن میں تم رہ نہیں سکتے، اور اتنی بڑی امیدیں لگا رہے ہو جن تک تم پہنچ نہیں سکتے، اور تم سے پہلے قوموں کی قومیں مال جمع کر کے محفوظ کر لیتی تھیں اور انہوں نے بڑی امیدیں لگا رکھی تھی اور بڑی مضبوط عمارتیں بنائی تھیں، لیکن اب وہ سب ہلاک ہو چکی ہیں اور ان کی امیدیں دھوکہ ثابت ہوئیں اور ان کے گھر قبر بن چکے ہیں۔ یہ قوم عاد ہے جن کے مال اور اولاد سے عدن سے عمان تک کا سارا علاقہ بھرا ہوا ہے، لیکن اب مجھ سے عاد کا سارا ترکہ 2 درہم میں خریدنے کے لیے کون تیار ہے؟ حضرت صفوان بن عمرو رحمہ اللہ کہتے ہیں، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اے مال والو، اپنے مال کو صدقہ وغیرہ میں خرچ کر کے اپنی کھالوں کے لیے آخرت کی ٹھنڈک کا انتظام کر لو۔ صدقہ وغیرہ کرنے سے تم لوگ جہنم کی گرمی سے بچ جاؤ گے، مبادا کہ تمہاری موت کا وقت قریب آ جائے اور تمہارے مال میں ہم اور تم برابر ہو جائیں۔ تم اپنے مال کو دیکھ رہے ہو اور ہم بھی تمہارے ساتھ اسے دیکھ رہے ہیں، اس وقت تم اپنے مال کو صرف دیکھ سکو گے، خرچ نہیں کر سکو گے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے تم پر اس بات کا ڈر ہے کہ تم چھپی ہوئی خواہش کی وجہ سے نعمت استعمال کرو گے تو وہ نعمت تمہیں غفلت میں ڈال دے گی، اور یہ اس وقت ہوگا جب تم کھانا پیٹ بھر کر کھاؤ گے لیکن علم سے بھوکے رہو گے، اسے کچھ بھی حاصل نہیں کرو گے۔ یہ بھی فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے ساتھی سے یہ کہے، آؤ مرنے سے پہلے ہم روزے رکھ لیں، اور تم میں سب سے برا وہ ہے جو اپنے ساتھی سے یہ کہے، آؤ مرنے سے پہلے ہم کھا پی لیں اور کھیل تماشا کر لیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چند لوگوں پر گزر ہوا جو مکان بنا رہے تھے تو ان سے فرمایا، تم دنیا میں نئی نئی عمارتیں کھڑی کر رہے ہو، حالانکہ اللہ تو اس کے اجاڑنے کا ارادہ کیے ہوئے ہیں، اور اللہ جس چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں اسے وجود میں ضرور لے آتے ہیں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ حضرت مکحول رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجاڑ جگہیں تلاش کیا کرتے تھے، اور جب کوئی اجاڑ جگہ مل جاتی تو فرماتے، اے رہنے والوں کو اجاڑنے والی اجاڑ جگہ، تجھ میں بسنے والے پہلے لوگ کہاں ہیں؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 محبوب چیزیں آپ نے فرمایا، اپنے رب کی ملاقات کے شوق کی وجہ سے مجھے موت سے محبت ہے، اپنے رب کے سامنے عاجزی ظاہر کرنے کی وجہ سے مجھے فقر سے محبت ہے،
گناہوں کے لیے کفارہ ہونے کی وجہ سے مجھے بیماری سے محبت ہے۔ حضرت شرحبیل رحم اللہ کہتے ہیں، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی نماز جنازہ دیکھتے تو فرماتے، تم صبح کو جا رہے ہو، شام کو ہم بھی تمہارے پاس آ جائیں گے، یا تم شام کو جا رہے ہو، صبح ہم بھی تمہارے پاس آ جائیں گے۔ جنازہ ایک زبردست اور مؤثر نصیحت ہے، لیکن لوگ کتنی جلدی غافل ہو جاتے ہیں۔ نصیحت حاصل کرنے کے لیے موت کافی ہے، اور فرمایا، جو موت کو کثرت سے یاد کرے گا اس کا اطرانہ اور حسد دونوں ختم ہو جائیں گے۔ ایک ایک کر کے لوگ جا رہے ہیں، اور آخر میں ایسے لوگ رہتے جا رہے ہیں جنہیں کچھ سمجھ نہیں ہے، جنازہ دیکھ کر پھر اپنے دنیاوی کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ حضرت اون بن عبداللہ رحم اللہ کہتے ہیں، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو دوسروں کے حالات معلوم کرے گا اسے اپنی پسند کے حالات نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ خیر والے آدمی کم ہوا کرتے ہیں، اور جو پیش آنے والے دردناک حالات کے لیے صبر تیار نہیں کرے گا وہ آخر کار بے بس و عاجز ہو جائے گا۔ اگر تم لوگوں کو برا بھلا کہو گے تو لوگ بھی تمہیں برا بھلا کہیں گے، اور اگر انہیں کہنا چھوڑ دو گے تو وہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت اون رحم اللہ نے پوچھا، تو اس صورت میں آپ میرے لیے کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، لوگ تمہیں برا بھلا کہیں تو تم ان سے بدلہ آج نہ لو، بلکہ یہ ان کے ذمہ ادھار رہنے دو، اور جس دن تمہیں اس بدلہ کی شدید ضرورت ہوگی اس دن ان سے اس کا بدلہ لے لینا، یعنی قیامت کے دن۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا بات ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ جس روزی کی اللہ نے ذمہ داری لے رکھی ہے اس کے لیے تو تم بہت کوشش اور فکر کرتے ہو، اور اللہ نے جو عمل تمہارے ذمہ لگائے ہیں انہیں تم ضائع کر رہے ہو۔ جانوروں کا علاج کرنے والا گھوڑوں کو جتنا جانتا ہے میں اس سے زیادہ تمہارے بڑوں کو جانتا ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز وقت گزرنے کے بعد پڑھتے ہیں اور قرآن سنتے تو ہیں لیکن دل سے نہیں، اور غلاموں کو آزاد تو کر دیتے ہیں لیکن وہ پھر بھی آزاد نہیں ہوتے، ان سے غلاموں کی طرح خدمت لیتے رہتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی بھر خیر کو تلاش کرتے رہو اور اللہ کی رحمت کے جھونکوں کے سامنے خود کو لاتے رہو، کیونکہ اللہ کی رحمت کے جھونکے چلتے رہتے ہیں جنہیں اللہ اپنے جن بندوں پر چاہتے ہیں بھیج دیتے ہیں، اور اللہ سے یہ سوال کرو کہ وہ تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالے اور تمہاری خوف کی جگہوں کو امن والا بنائے۔ حضرت عبد الرحمن بن جبیر بن نفیر رحمہ اللہ کہتے ہیں، ایک آدمی نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کیا، آپ مجھے کوئی ایسی بات سکھا دیں جس سے اللہ مجھے نفع دے۔ آپ نے فرمایا، ایک نہیں، 2، 3، 4 بلکہ 5 باتیں سکھانے کو تیار ہوں جن پر عمل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بلند درجے عطا فرمائیں گے۔ پھر فرمایا، صرف پاکیزہ روزی کھاؤ اور صرف پاکیزہ مال کھاؤ اور صرف پاکیزہ روزی گھر میں لاؤ، اور اللہ سے یہ مانگو کہ وہ تمہیں ایک دن میں ایک دن کی روزی عطا فرمائے، اور جب تم صبح اٹھو تو اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو گویا کہ تم ان میں جا ملے ہو۔ اپنی آبرو کو اللہ کی خاطر قربان کر دو، لہٰذا جو تمہیں برا بھلا کہے یا گالی دے یا تم سے لڑے، اور جب تم صبح اٹھو تو اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو گویا کہ تم ان میں جا ملے ہو۔ اپنی آبرو کو اللہ کی خاطر قربان کر دو، لہٰذا جو تمہیں برا بھلا کہے یا گالی دے یا تم سے لڑے تو تم اسے اللہ کے لیے چھوڑ دو، اور جب تم سے کوئی برا کام ہو جائے تو فوراً اللہ سے استغفار کرو۔ بخاری شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گناہوں سے بالکل معصوم اور پاک تھے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں اللہ تعالیٰ سے روزانہ 70 سے زائد مرتبہ توبہ استغفار کرتا ہوں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان کا دل دنیا کی محبت میں جوان رہتا ہے، اگرچہ بڑھاپے کی وجہ سے اس کی ہنسلی کی دونوں ہڈیاں آپس میں مل جائیں، لیکن جن کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ کے لیے آزما لیا ہے ان کے دل دنیا کی محبت میں جوان نہیں رہتے، اور ایسے کامل متقی لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 3 کام ایسے ہیں جن کو کرنے سے ابن آدم کے سارے کام قابو میں آ جائیں گے۔ اپنی مصیبت کا کسی سے شکوہ نہ کرو، تم اپنی بیماری کسی کو مت بتاؤ،
اپنی زبان سے اپنی خوبیاں بیان نہ کرو اور اپنے آپ کو مقدس اور پاکیزہ نہ سمجھو۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مظلوم اور یتیم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ ان دونوں کی بد دعا رات کو اللہ کی طرف چلتی ہے جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، بے شک وہ آسمانوں پر ایسے چڑھتی ہے گویا وہ ایک چنگاری ہے۔ حضرت معمر رحمہ اللہ اپنے ایک ساتھی سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلیمان کو خط میں یہ لکھا، اے میرے بھائی، اپنی صحت اور فراغت کو اس بلا کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو جس کو تمام بندے مل کر ٹال نہیں سکتے۔ اس سے مراد موت ہے، اور مصیبت زدہ کی دعا کو غنیمت سمجھو۔ اے میرے بھائی، مسجد تمہارا گھر ہونا چاہیے، یعنی مسجد میں زیادہ وقت اعمال میں گزرے، کیونکہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مسجد ہر متقی کا گھر ہے، اور مسجد جن لوگوں کا گھر ہوگا ان کے لیے اللہ نے یہ ذمہ داری لے رکھی ہے کہ انہیں خوشی اور راحت نصیب ہوگی، اور وہ پل صراط کو پار کر کے اللہ کی رضامندی حاصل کریں گے۔ اے میرے بھائی، یتیم پر رحم کرو، اسے اپنے قریب کرو اور اس سے اپنے کھانے میں سے کھانا کھلاؤ، کیونکہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہو کر اپنے دل کی سختی کی شکایت کرنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یتیم کو اپنے سے قریب کرو، اس کے سر پر ہاتھ پھیرو اور اسے اپنے کھانے میں سے کھانا کھلاؤ، اس سے تمہارا دل نرم ہو جائے گا اور تمہاری ہر ضرورت پوری ہوگی۔ اے میرے بھائی، اتنا جمع نہ کرو جس کا تم شکر ادا نہ کر سکو، کیونکہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ وہ دنیا والا انسان جس نے اس دنیا کے خرچ کرنے میں اللہ کی اطاعت کی تھی، اسے قیامت کے دن اس حال میں لایا جائے گا کہ وہ آگے آگے ہوگا اور اس کا مال پیچھے پیچھے ہوگا۔ وہ جب بھی پل صراط پر لڑکھڑائے گا تو اس کا مال اسے کہے گا، تم بے فکر ہو کر چلتے رہو، تم جہنم میں نہیں گر سکتے، کیونکہ مال کا جو حق تمہارے ذمے تھا وہ تم نے ادا کیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے اس دنیا کے بارے میں اللہ کی اطاعت نہیں کی تھی، اسے اس حال میں لایا جائے گا کہ اس کا مال اس کے کندھوں کے درمیان ہوگا اور اس کا مال اسے ٹھوکر مار کر کہے گا، تیرا ناس ہو، تو نے میرے بارے میں اللہ کے حکم پر عمل کیوں نہیں کیا؟ یہ مال اس کے ساتھ بار بار ایسا ہی کرتا رہے گا یہاں تک کہ وہ ہلاکت کو پکارنے لگے گا۔ اے میرے بھائی، مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ تم نے ایک خادم خریدا ہے، حالانکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بندہ کا اللہ سے اور اللہ کا بندے سے تعلق اس وقت تک رہتا ہے جب تک اس کی خدمت نہ کی جائے۔ اپنے کام وہ خود کرے، اور جب اس کی خدمت ہونے لگتی ہے تو اس پر حساب واجب ہو جاتا ہے۔ درداء نے مجھ سے ایک خادم مانگا، اور میں ان دنوں مالدار بھی تھا، لیکن میں نے چونکہ حساب والی حدیث سن رکھی تھی، اس وجہ سے مجھے خادم خریدنا پسند نہ آیا۔ اے میرے بھائی، میرے لیے اور تمہارے لیے کون اس بات کی ضمانت دے سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہونے کی وجہ سے دھوکے میں مت آ جانا، کیونکہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بہت لمبا عرصہ گزار لیا ہے، اور اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کیا کیا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن محمد محاربی رحمہ اللہ کہتے ہیں، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک بھائی کو خط میں یہ لکھا، اما بعد، تمہارے پاس جتنی دنیا ہے وہ تم سے پہلے دوسروں کے پاس تھی اور تمہارے بعد پھر دوسروں کے پاس چلی جائے گی، اس میں سے تمہاری صرف اتنی ہے جو تم نے اپنے لیے آگے بھیج دی، یعنی اللہ کے نام پر دوسروں پر خرچ کر دی، لہٰذا اپنے آپ کو اپنی نیک اولاد پر ترجیح دو، یعنی دوسروں پر خرچ کر جاؤ گے تو تمہارے کام آئے گی، ورنہ تمہارے بعد تمہاری اولاد کو مل جائے گی، کیونکہ تم ایسی ذات کے پاس جاؤ گے جو تمہارا کوئی عذر قبول نہیں کرے گی، اور تم ان لوگوں کے لیے جمع کر رہے ہو جو تمہاری کبھی تعریف نہیں کریں گے۔
تم دو طرح کے آدمیوں کے لیے جمع کر رہے ہو، یا تو وہ تمہارے مال میں اللہ کے حکم پر عمل کرے گا اور تم تو اس مال کو دوسروں پر خرچ کرنے کی سعادت حاصل نہ کر سکے، لیکن یہ سعادت اسے مل جائے گی، یا وہ اس مال میں اللہ کی نافرمانی پر عمل کرے گا، اور چونکہ یہ مال تم نے اس کو جمع کر کے دیا ہے، اس لیے اس کے غلط خرچ کرنے کا ذریعہ بننے کی وجہ سے تم خود بدبخت بن جاؤ گے۔ بہرحال اللہ کی قسم، ان دونوں میں سے کوئی بھی اس بات کا حقدار نہیں ہے کہ تم اس کی وجہ سے اپنی کمر پر بوجھ لاد کر اس کی سزا کو کم کرواؤ، لہٰذا تم اسے اپنی ذات پر ترجیح مت دو، اور جو چاہ چکے ہیں ان کے لیے اللہ کی رحمت کی امید رکھو، اور جو باقی رہ گئے ہیں ان کے بارے میں اللہ کی عطا پر اعتماد کرو۔ والسلام۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسلمہ بن مخلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط میں یہ لکھا: اما بعد، بندہ جب اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے تو اللہ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب اللہ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں تو اس کی محبت اپنی مخلوق میں ڈال دیتے ہیں، اور جب بندہ اللہ کی نافرمانی والا عمل کرتا ہے تو اللہ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، اور جب اللہ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں تو اس کی نفرت اپنی مخلوق میں ڈال دیتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اسلام صرف بے چوں چراں حکم ماننے کا نام ہے، خیر صرف جماعت میں ہے، انسان اللہ، خلیفہ اور عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرے۔ حضرت بلال بن سعد رحمہ اللہ کہتے ہیں، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے: اے اللہ، میں دل کے بکھر جانے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ کسی نے پوچھا، دل کے بکھر جانے سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے میرے لیے ہر وادی میں کچھ مال رکھ دیا جائے اور مجھے ہر وادی میں جا کر اپنے مقدر کا مال جمع کرنا پڑے۔ حضرت اسماعیل بن عبید اللہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے: اے اللہ، مجھے نیک لوگوں کے ساتھ موت دے اور مجھے برے لوگوں کے ساتھ باقی نہ رکھ۔ حضرت لقمان بن عامر رحمہ اللہ کہتے ہیں، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے: اے اللہ، مجھے کسی برے عمل میں مبتلا نہ فرما اور نہ مجھے برا آدمی کہہ کر پکارا جائے۔ حضرت حسنان بن عطیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے: اے اللہ، میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ علماء کے دل مجھ پر لعنت کریں۔ کسی نے پوچھا، ان کے دل آپ پر کیسے لعنت کریں گے؟ فرمایا، ان کے دل مجھے ناپسند کرنے لگیں۔ حضرت عبداللہ بن یزید بن ربیعہ دمشقی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ایک مرتبہ میں شروع رات میں مسجد گیا، وہاں میرا گزر ایک آدمی پر ہوا جو سجدے میں یہ کہہ رہا تھا: اے اللہ، میں ڈرنے والا اور پناہ مانگنے والا ہوں، لہٰذا مجھے اپنے عذاب سے پناہ دے، اور مانگنے والا فقیر ہوں، لہٰذا اپنے فضل سے روزی عطا فرما، اور جو گناہ مجھ سے ہوئے ہیں ان کے بارے میں میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے جسے میں تیرے سامنے پیش کر سکوں، اور نہ میں ایسا طاقتور ہوں کہ تجھ سے خود کو بچا سکوں، بلکہ میں تو سراپا گنہگار ہوں اور تجھ سے مغفرت کا طلبگار ہوں۔ حضرت عبداللہ بن یزید بن ربیعہ دمشقی رحمہ اللہ کہتے ہیں، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعائیہ کلمات بہت پسند آئے اور وہ اپنے ساتھیوں کو یہ کلمات سکھانے لگے۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت تمامہ بن حزن رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں نے ایک بڑے میاں کو بلند آواز سے یہ کہتے ہوئے سنا: اے اللہ، میں اس شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں جس کے ساتھ کچھ بھی خیر ملا ہوا نہ ہو، یعنی خالص شر ہو۔ میں نے پوچھا، یہ بڑے میاں کون ہیں؟ لوگوں نے بتایا، یہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے: اے اللہ، میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تو میرے بھائی عبداللہ بن رواحہ کے سامنے میرا ایسا کوئی عمل پیش کرے جس سے وہ شرمندہ ہوں۔ حضرت ابن رواحہ ان کی جاہلیت میں بھائی تھے اور ان کی دعوت پر مسلمان ہوئے تھے۔